اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو کو شروع کرنے سے پیشتر اگر آپ نے گلوبل ڈیفنس ویو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اس کے گلوبل ڈیفنس ویو میں آپ کے لیے لایا ہوں انڈیا میں ڈیفنس ایسٹس ایکوزیشنز کے حوالے سے پائی جانے والی تشویش۔ انڈیا میں اگرچہ ڈیفنس سیکٹر کے حوالے سے تو بہت ساری تشویش پائی جاتی ہیں جن کا تعلق پاکستان اور چائنا سے ہے، لیکن آج کے ویلاگ میں بطور خاص 3 ایکوزیشنز یا آنے والی ایکوزیشنز کے حوالے سے بات کروں گا۔ ان MQ-9B، اس کے علاوہ رافیل فائٹر ایئرکرافٹ اور Su-400 ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے ہے۔ اب پہلی بات کر لیتے ہیں MQ-9B کے حوالے سے۔ MQ-9B امریکہ کی جنرل اٹامکس ایروناٹیکل سسٹم کا ایک میڈیم آلٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون ہے۔ یہ بنیادی طور پر 12,500 پاؤنڈ کے ٹیک آف ویٹ کے ساتھ 30 آورز تک پرواز کر سکتا ہے، اور یہ 40,000 فٹ کی بلندی پر ہر قسم کے موسم میں کام کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون 2 ویریئنٹ میں اویلیبل ہے، جو کہ سی گارڈین جو کہ یعنی سمندری نگرانی کے لیے، اور اسکائی گارڈین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ MQ-9B انٹیلیجنس، ریکنیسنس اور سرویلنس کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انڈیا نے امریکہ سے 31 MQ-9B کے حوالے سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، جس میں سے 15 MQ-9B یعنی سی گارڈین ویریئنٹ ہوں گے جو کہ انڈین نیوی استعمال کرے گی، اور 8 انڈین آرمی اور ایئر فورس اسکائی گارڈین ویریئنٹ استعمال کریں گے۔ معاہدے کے تحت انڈیا کے اندر یہ لوکل اس کی اسمبلی ہوگی، اور یہ معاہدہ تقریباً $3 بلین کا یہ منصوبہ ہے۔ انڈیا میں اس حوالے سے تشویش کون سے اس لیے غالب ہوا کہ یمن میں حوثی باغی اب تک تقریباً 2017 سے اب تک MQ-9B کے 6 ڈرون گرا چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا امریکہ کے لیے بھی سیٹ بیک ہے کہ MQ-9B کو حوثی 6 دفعہ گرانے میں کامیاب ہوئے، اور اس سال میں یہ 3 ڈرون گر چکے ہیں، اور اس کو گرانے میں وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل استعمال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگرچہ MQ-9B ابھی انڈیا نے ابھی حاصل تو نہیں کیے، لیکن وہاں یہ اس حوالے سے یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اتنی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا حامل ڈرون حوثی کیسے گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اگلی بات رافیل کے حوالے سے۔ رافیل جو ہے فرانس کا 4.5 جنریشن ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ فرانس کی ایئر فورس 230 سے زیادہ رافیل ایئر کرافٹ یوز کر رہی ہے، نہ صرف بلکہ یہ نیوی بھی استعمال کر رہی ہے۔ رافیل اس وقت ایجپٹ، انڈیا، گریس، انڈونیشیا، کروشیا، قطر اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ایئر فورس کے استعمال میں ہے۔ پچھلے دنوں فرانس میں 2 رافیل طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ یہ رافیل طیارے معمول کی پرواز پر تھے، تربیتی پرواز پر تھے، اور اس میں سے ایک پائلٹ تو بچ گیا، لیکن دوسرے جہاز میں جو کہ ایک انسٹرکٹر اور ایک ٹرینی تھا وہ ہلاک ہو گئے۔ اگرچہ حادثے کی وجوہات کا تعین تو نہیں ہو سکا، لیکن اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ رافیل جیسا ملٹی رول فائٹر جو کہ دشمن کے جہازوں کو گرانے کے علاوہ زمینی اور سمندری ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے علاوہ ریکنیسنس اور نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ایک پرسرار طریقے سے حادثے کا شکار ہوا ہو۔ اگرچہ رافیل کے حوالے سے جو حادثات ہیں وہ بہت ریئر ہیں۔ پہلا حادثہ جو ہے وہ 2007 میں ہوا تھا، جہاں پائلٹ کے حوالے سے یہ ہوا کہ وہ ڈس اورینٹیشن کا شکار ہوا۔ اسی طرح دوسرا حادثہ جو ہے وہ 2009 میں ہوا، جب 2 رافیل طیارے اس وقت کریش ہو گئے جب وہ ایئر کرافٹ کیریئر چارلس ڈی گال
پر اترنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اب تک کے جو حوالے سے دیکھا جائے تو رافیل کے جو حادثات ہیں اگرچہ ریئر تو ہیں، لیکن اس میں یہ سارے حادثے فرانس میں ہوئے ہیں۔ تو یقینی طور پر انڈیا کے اندر بھی یہ تشویش آنا شروع ہو گئی ہے کہ رافیل طیارے کن وجوہات کی بنیاد پر حادثے کا شکار ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں جی S-400 کی طرف۔ S-400 آپ بہتر جانتے ہیں رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ 400 کلومیٹر سے آنے والی کسی بھی نوعیت کی، چاہے وہ میزائل کروز ہو یا بلسٹک ہو، ایئر کرافٹ ہو یا ڈرون ہو یا ایون پروجیکٹائل ہو، تو اس کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس میں مختلف نوعیت کے میزائل ہیں جو کہ مختلف فاصلوں سے آنے والی تھریٹس کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ لیکن رشیا کی یوکرائن کی وار کے دوران یہ بہت بڑا ایک رشیا کے لیے المیہ رہا کہ رشیا کے S-400 کے جو اثاثے ہیں جو یوکرائن ان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس میں خاص طور پہ جو نمایاں کردار جو ہائی موبیلٹی موبائل راکٹ لانچ سسٹم نے کردار ادا کیا، جو کہ امریکہ کا بنا ہوا تھا اور یوکرائن کی وار میں امریکہ کی طرف سے دیا گیا۔ دوسرا S-400 کو نشانہ بنانے میں آرمی ٹیکٹیکل میزائل نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اب یہ وہ تھریٹس ہیں جس کے حوالے سے انڈیا کے دفاعی سرکلز میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ S-400 جو ہے، جو کہ بنیادی طور پہ ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ 400 کلومیٹر سے آنے والے کسی بھی قسم کے خطرے کو نیوٹرلائز کر سکے، تو وہ آنے والے خطرے کو نیوٹرلائز تو کیا کرتا بلکہ وہ خود اس کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ تو اب پاکستان انڈیا کے پاس کیونکہ S-400 کی 3 ریجیمنٹ موجود ہیں اور انڈیا اس کو پاکستان اور چائنا کے بارڈر کی دفاع کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کے پاس جو یقینی طور پر آپشن ہے کہ پاکستان S-400 کو فتح 2 ملٹی راکٹ لانچ سسٹم کے علاوہ اس کے جو پاکستان کا ایک نیا ڈیولپڈ ایئر لانچ کروز میزائل ہے تیمور، اس کے ذریعے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں MQ-9B کے لیے تو پاکستان کے پاس سرفیس ٹو ایئر جو ہے کافی سارے میزائل ہیں، جس میں انزا بھی ہے، اس کے علاوہ فاز SL میزائل ہے جو کہ اس وقت ڈیولپمنٹ کے مراحل میں ہے۔ یہ مطلب وہ تھریٹس ہیں یا وہ تشویش ہیں جو انڈیا کے دفاعی حلقوں میں اپنے ان اثاثوں کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ دوسرا السلام علیکم۔